شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قابل احترام اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ رمضان کا ایک عشرہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں مکمل کیے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنے روزے رکھے ہیں ان روزوں کو اللہ قبول فرمائے، ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے، آنے والے دنوں میں اور ہمارے لیے روزوں کو آسان فرمائے۔ محترم حضرات، آج کے درس کے لیے میں نے جس عنوان کو چنا ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج کا عنوان ہے قیامت سے پہلے سود اور بیاج کا فتنہ۔ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر لوگ جس اعتبار سے گناہوں اور گمراہیوں کے راستے پر جائیں گے، اس میں سے ایک گناہوں کا بڑا راستہ جس میں دنیا کی بڑی تعداد سود اور بیاج کے راستے پر جائے گی۔ یہ ایک فتنہ، ایک گمراہی ہے جو لوگوں کے اندر آئے گی۔ سود اور بیاج کا فتنہ قیامت سے پہلے کیسے ہوگا، یہ سمجھنے سے پہلے میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس بارے میں کیا بات ہے؟ سود بیاج تو سب حرام سمجھتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں سود اور بیاج کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں لیکن لوگ اسے سود میں شامل نہیں سمجھتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتایا کہ لوگ جو ہے حرام کاموں کو کریں گے لیکن نام بدلا لیں گے۔ حرام کام کریں گے لیکن نام کیا ہے؟ نام چینج کریں گے۔ تو وہی بات سود کے بارے میں ہے۔ آج سود کے جیسے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے نام بدلا لیے ہیں، ہاں اس کا ٹائٹل جو ہے بدلا لیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج سود مسلمانوں میں الگ الگ ناموں سے آ گیا ہے، خاص کر کے بینک سے جڑ کر کے جتنے کام ہیں، اور بینک آپ کو جو فیسیلیٹیز دیتے ہیں لونز کے نام پر، تو یہ لون در حقیقت سود ہی ہے، سود کی ہی ایک شکل ہے۔ اس کے اندر جتنی سہولتیں بینک آپ کو دیتی ہے، آج بہت سارے لونز کے نام پر جو ہے بہت ساری چیزیں، ہوم لون ہوتا ہے، ایجوکیشن لون ہوتا ہے، بزنس لون ہوتا ہے، فلاں 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 ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بینکوں کے ذریعے سے بہت سارے کارڈز دیے جاتے ہیں، جس میں سے کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ سود ہے، یہ سود اور بیاج ہی ہے۔ اسے لوگ جو ہے دوسرے نام دیتے ہیں اور نام بدل کر کے حرام کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے یہ مردوں میں ہے، عورتوں میں پدپو بول کے ایسی بعض اسکیمز آ گئی ہیں، اور یہ عورتوں میں ایک دم دھوم سے چلتے ہیں۔ مردانوں میں اور بعض چیزیں ہیں لونز کے علاوہ، ای ایم آئی، اور ای ایم آئی پھر الگ الگ چیزیں۔ اب بعض ایک مشہور چیز ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، بجاج فائنانس، اور فائنانس میں ایسی بہت ساری چیزیں۔ اب ایک آدمی نارمل گاڑی خریدنے بھی جاتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سہولت ہے۔ اب لاکھ روپے کی گاڑی جو ہے آپ کو بولتے ہیں شو روم والے کہ آپ ایک ہی بار پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیمنٹ کریں۔
اب آدمی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے سہولت ہے، تو آدمی جو ہے اسے آسانی سے قبول لیتا ہے. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں میں کتنا آگے تک لے کر جا رہے ہیں. اب تک میں جتنی چیزیں بیان کیا نا الگ الگ، وہ سب سود کے درجے میں ہی ہے. کئی سے ایک بات آپ سمجھیں، پہلے زمانے میں یا آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں، جیسے میں آپ کے پاس سے جو ہے 1,00,000 روپیہ قرض لیا، تو میں جب نہیں پھیر سکتا تو بھی کرتے، یعنی تو شروع سے بھی کر دیتے. کیا بول کے 1,00,000 کے اوپر اتنا سود بیاج وڈی بول کے رکھ دیتے. 8 آنے 4 آنے روپیہ 2 روپے 10 روپے الگ الگ ہے، مہینے کے اعتبار سے سال کے اعتبار سے اتنا بھن کو دینا. تو اب غریب کیا کرتا ہے، پیسہ لا لیتا ہے، اب ذرا جو ہے بھنتا ہے 1,00,000 روپیہ لا کے، اب اس کے اوپر بیاج بڑھتا جاتا ہے. کتنا؟ وہ غریب 1,00,000 روپیے پورا پیسے واپس کرے تک اس کے اوپر کی وڈی یا بیاج جو ہے، جو ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے، تقریباً 10,000 20,000 چلا جاتا ہے. تو اب میں پورا ٹوٹل واپس کرنے تک 1,00,000 قرضہ دینے کے باوجود بھی 20,000 ایکسٹرا جو دے رہا ہوں، یہ ایکسٹرا پیسہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے، بیاج ہے. اس میں کسی کو شک ہے؟ نہیں. سب مانتے ہیں نا یہ کام غلط ہے، سب مانتے ہیں نا، اور اس کے لیے نام ہے سود، بیاج، وڈی، سب یہ سب گناہ ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آئیں بینکوں کے اندر، یہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ آپ کو گھر کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو گھر دلائیں گے، آپ کاغذات وغیرہ لائیں، آپ کو 50 لاکھ روپے جو ہے بینک دے دیتی ہے. اب اس کے بعد آپ کو 2 سال 5 سال 10 سال تک تھوڑا کر کے بھرنا پڑتا ہے. سوچنے کی بات کیا ہے، آپ نے بینک سے 50 لاکھ روپے لیے گھر بنانے کے لیے، اب تھوڑا کر کے پھیریں گے تو آپ 2 سال 3 سال جتنے بھی سال آپ پھیرتے ہیں، تو پوری باقی پھیرنے کے بعد اب آپ سوچیں کیا آپ برابر 50 لاکھ روپے ہی دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں؟ زیادہ دیتے یا برابر دیتے؟ ہاں یہ چیز سمجھنا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، زیادہ دیتے کہ برابر دیتے؟ زیادہ دیتے. اب 50 لاکھ روپے کے اوپر آپ 10 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی زیادہ دیے، تو یہ زیادہ پیسے کو آپ کیا نام دیتے؟ یہ زیادہ پیسہ جو آپ بینک کو دیے ہیں وہ کیا ہے؟ بھئی بینک والے کو آپ سے دوستی ہے، اچھا بینک والا آپ کا رحم دل ہے آپ کے لیے، آپ کو اچھی زندگی آپ کی لائف سیٹ کرنا چاہ رہا ہے. بینک کا مقصد کیا ہے؟ بینک کا مقصد پورا ڈیپینڈ ہے سود پر، بیاج پر. وہ کبھی انسانوں کی ہمدردی کرتا ہے؟ اس کے اندر تو انسانوں کے بارے میں سیدھی سی نفرت ہے. آپ پیسہ تھوڑا دینے میں تاخیر کریں تو کیا کرتا ہے؟ خود نہیں پہنچتا، 4 کو پکڑ لے کے آتا ہے، ساتھ میں بھیجتا ہے. کیا وجہ سے؟ یہی نا کہ بینک والے کو ہمارے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو پھر یہ پیسہ انہیں جو دے رہے ہیں الگ الگ لونز کے نام پر، یہ سب کیا ہے؟ اور ایکسٹرا جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے لون فائنانس فلاں کے نام پہ لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہے کیا؟ سود، بیاج ہے. اور یہ برابر کا گناہ ہے، مطلب یہ جیسا گناہ ہے ویسے ہی گناہ. جیسے کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ آپ لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی، کریڈٹ کارڈ جو ہے ہمیں کیا بھی بیاج نہیں کرتے، ہمیں جتنا پیسہ لیتے اتنا پیسہ ہمیں برابر دے ڈالتے. ٹھیک ہے. آپ کریڈٹ کارڈ لیں بیان سے تو ایک آتا ہے پیپر آتا ہے نا، آپ اس پہ سائن کرتے ہیں. کیا سائن کرے آپ؟ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں وہ سائن کیا ہے، پڑھے بھی نہیں کبھی، بس کیا ہے مل جاتا ہے تو کر دیے، یعنی تو بینک آپ کو آفر دیتا ہے. تو اس میں ایک کنڈیشن یہ رہتی ہے کہ آپ جو ہے ٹائم پر پیمنٹ کریں گے. کوئی بھی چیز آپ لیں گے تو کریڈٹ کارڈ آپ یوز کر سکتے، آپ کو مہینہ 2 مہینہ ٹائم دیتا ہے، اس میں سے اس کے بعد آپ کو بینک سے کٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹک. اگر آپ پیسہ نہیں دیے ٹائم پر تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ایکسٹرا لیں گے. تو یہ ایکسٹرا کیا ہے؟ ایکسٹرا سود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑھ کر کے آج نوجوانوں کے اندر ایک چلن عام ہے،
وہ کیا ہے وہ فلپ کارٹ امیزن، اس کے اندر سے جو جتنی چیزیں آپ لیتے ہیں فری کاسٹ آف EMI بول کے بول ڈالتے، اس کے واسطے ہمیں لے رہے، ہمیں کیا بھی سود نہیں دے رہے تو بول رہے ٹھیک ہے۔ آپ ایک موبائل لیتے، موبائل 50,000 روپے کا ہے، آپ جو ہے برابر ٹائم پہ بھرنا بول کے لیے، برابر دیے، ایک مہینہ برابر نہیں دے سکے، آپ کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ دینا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے، اگر آپ یہ بھی سمجھ لو کہ نہیں میں ہر ایک مہینے کا پیمنٹ برابر دے ڈالتا ہوں، ایکسٹرا کچھ بھی نہیں دیتا، پھر بھی آپ کو یہ شرط ماننا پڑے گا کہ اگر آپ ٹائم پر نہیں دیں گے تو آپ ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے۔ یہ شرط پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ماننے کے بعد نہ وہ آپ کو دے گا، نہیں مانیں گے تو دے گا نہیں دے گا۔ اب تو جو ایکسٹرا پیمنٹ کر رہے ہیں اسے کیا نام دیتے آپ؟ یہی نہ سود ہے، یہی نہ بیاج ہے۔ اب گاڑی لیے، سیم گاڑی میں بھی ویسا ہی مسئلہ۔ اب یہ جو جتنے لوگ ہیں، آپ گاڑی لے کے آ گئے، آٹو لے کے آ گئے اور آپ نہیں بھرے، 10 مہینے بھرے، اس کے بعد نہیں بھر سکے تو آ کے کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ ڈال لے کے اٹھا لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ انہیں مطلب ہے اپنی کمپنی سے، اپنے پیسوں سے، سامنے والا آٹو والا رو لے، گڑ گڑا لے، کچھ بھی کر لے، بخشتے ہیں؟ نہیں بخشتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ساری سہولتوں میں پڑھ کے آج لوگ اتنے عادت ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا نقصان میں بولتا ہوں اس کا، یہ تو گناہ ہے، یہ گناہ ہونے سے بڑھ کر نوجوانوں کے اندر یہ برائیوں میں پھنسنے کا مسئلہ ہے، مطلب وہ اسٹیٹس کا مسئلہ۔ نوجوان، میں کتنے ایسے نوجوان بچوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بیپاری ہیں، بنڈی لگانے والے، آٹو لگانے والے، فلاں اور ان کے پاس اتنے مہنگے موبائل، 50,000 کے، لاکھ کے آئی فون، فلاں کیا بھائی EMI پہ لے لیے، نہیں مہینہ تو دیال تم برابر میں کیا بھی نہیں کرتا۔ مطلب ضرور آپ دیکھیں یہ چیز انسان کو کہاں تک لے کے جا رہی ہے کہ میری اوقات نہیں تو بھی میں خریدنا بول کے، اور آدمی اس میں اتنا گناہوں میں پڑتا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ ایکسٹرا پیمنٹ نہیں بھی کریں گے لیکن تب بھی آپ گویا کمپنی کو یہ اگریمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر میں ٹائم پہ نہیں دیا تو ایکسٹرا پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی اگر میں ٹائم پہ وقت پہ نہیں دے سکا تو میں تمہیں بیاج کا پیسہ بھی کھلانے کے لیے، تو یہ اس نے مطلب ہوا۔ اور آج دیکھیں گے آپ کتنی چیزوں میں، مطلب یہ پوری چیزیں سمجھ گئے نا آپ، یہ پوری چیزیں ایک ہی ہیں لیکن لوگ اس کے الگ الگ نامہ بدل لیے ہیں۔ نام بدل لینے سے حکم بدلتا ہے؟ نہیں بدلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے لوگ سود بیاج کو حرام سمجھتے، کم سے کم حرام بولنے کا تو بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو کوئی حرام نہیں سمجھتا، کوئی حرام نہیں سمجھتا، اور لوگ لے رہے ہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس جتنی اوقات ہے ہمیں اتنے میں زندگی گزارنا۔ کس نے کہا آپ کو کہ آپ بینک سے لون لے کے ہی گھر بناؤ؟ آپ کے پاس اگر طاقت نہیں، کرائے کے گھر میں رہو۔ اگر آپ کے پاس طاقت 10 لاکھ کے گھر کے 10 لاکھ کی جھوپڑی بنا لو، پرواہ نہیں۔ لیکن 50 لاکھ کا لوگ بیان سے لے کے جو سود بیاج میں کھا رہے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ۔ اب چلیے میں آپ کو 2-3 باتیں سنا دیتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا گناہ سورہ بقرہ میں یہ آیتیں آپ ضرور پڑھنا، ہر گھر والے جا کو کھول کو، پورے گھر والے مل کو، بچے سب مل کو بیٹھ کو پڑھنا۔ کئی کو بولے تو کون بھی گھر میں سے ایک جنا بھی یہ گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرنا بول کے جا کے کھول کو پڑھو آپ۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 270 پر 6، 270 پر 7، 270 پر 8، اللہ تعالیٰ نے اس میں سود کے بارے میں جو گناہ ہے، یہ گناہ کی جڑوں کو ہلا کے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود ہے، بچاؤ کچاؤ جو بھی ہے چھوڑ دو اسے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو تو سود بیاج کو چھوڑو۔ فإن لم تفعلوا، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اتنا یاد رکھو، کیا؟ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم ہماری زندگی میں اچھی سہولتاں، آرام، کھانے پینے میں عیش مزے، اس کی خاطر سود بیاج میں ایسے ملوث ہو گئے ہیں کہ کتنا گناہ ہے ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، مشہور روایت ہے نا، سنیں آپ، کہ سود کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے 73 درجے ہیں، یعنی سود کے گناہ کو سزائیں، اس میں سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بد کرداری کرے، منہ کالا کرے، نعوذ باللہ۔ ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ پر یہ وعید آئی ہے حدیثوں میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1590 پر 8، اللہ کے نبی نے فرمایا سود ایک ایسا گناہ ہے، یہ گناہ میں ذرہ بھی آپ مدد کریں، آپ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کرتے، ساتھ میں جاتے، سائن کرتے اگر کسی کے اگریمنٹ پر، آپ بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ حدیث سناتا ہوں، حدیث سنیے۔ لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ، اللہ کے رسول کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا پورا مسئلہ میٹر لکھنے والے پر، اور یہ پورے بارے میں گواہی دینے والوں پر بھی لعنت ہے۔ اور کھانے والے پر زیادہ، گواہی پر لعنت کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَالَهُمْ سَوَا، لعنت میں یہ سب برابر ہے، لعنت میں یہ سب کے سب برابر ہے۔ اور یہ ہماری آج کے ٹاپک سے یہ تعلق رکھنے والی ہے کہ اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے یہ بات پیشن گوئی کی کہ لوگ قیامت سے پہلے سود کے اندر اتنا ملوث ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی آدمی سود سے نہیں بچا ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی بچنا بھی چاہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم وہ دھول اسے لگے گی، سود بیاج کی دھول تو اسے لگے گی۔ محدثین نے لکھا اس حدیث کے سلسلے میں کہ یہی جو سود کا نظام ہے، بینکوں کا سسٹم ہے، کریڈٹ کارڈ، لونز، فائنانس، یہی ہے مطلب کہ کم سے کم دھول لگے گی، یعنی آدمی کہیں نہ کہیں سود بیاج سے ٹچ کر کے زندگی گزارے گا۔ یہ پوری حدیث جو ہے ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 3331 پہ آپ یہ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود، بیاج، اور اس کے اندر جتنی یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ سب گناہ ہے۔ دیکھو، اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے ہماری مسلم قوم اپنی حالت جانتے ہوئے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں میں اپنا اسٹیٹس مرتبہ دکھانے کے لیے عالی شان گھر بنائے۔ کیسا؟ 50 لاکھ کا لون اٹھائے بینک سے، فون زبردست ہے، کیا ہے؟ EMI فائنانس اٹھائے اور لے رہے ہیں، گھروں میں ایسیاں لگے، کیا ہے؟ سب۔ یہاں کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ آپ کی گاڑی، آپ کا موبائل، آپ کا گھر، آپ کا ایجوکیشن، اتنی ساری چیزوں کے اندر۔ اور یہ بات ہرگز نہ کو بولو کہ یہ مجبوری ہے۔ کیا مجبوری جی؟ جب آپ کے پاس 10-15 ہزار ہے، اس میں وہ موبائل سے کام چلتا ہے کہ نہیں؟ جب چلتا ہے تو 50 ہزار کا موبائل فائنانس پہ اٹھا کے مجبوری بولتے ہیں؟ آپ بتائیں، خاص گھر میں جیے تو جنت ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ لیکن آپ جو سود بیاج پہ پیسہ لے کے گھراں لون لے کے کرے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھائی آپ کرائے گھر میں ہو، نہیں ہے چھوٹے موٹا گھر بنا لو، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو گاڑی ہونا ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ سیکنڈ ہینڈ کی گاڑی لو، نہیں ہے سائیکل لو، پرواہ نہیں۔ لیکن یہ جو بینکوں سے یہاں سے وہاں سے اٹھا کے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی گاڑیاں فلاں لے کے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ مطلب ظاہری شان و شوکت دکھاوے کے لیے آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا گناہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں آئی ہیں، اس میں سے صرف میں اتنی ہی باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یہ گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی آج ضرورت ہے۔ آج خاص کر کے مسلمان نوجوان معمولی سمجھتے جی، گناہ سمجھتے نہیں اسے،
اور پورے ہندے بن کر کے جو ہے یہ پورے گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی طاقت دی حیثیت دی اس کے اعتبار سے زندگی گزاریں، اور ٹھاٹ باٹ کی لائف جینا بلکہ ایسے گناہ میں مت پڑو، سادی سی زندگی گزار لے کے جاؤ، لیکن اللہ کے پاس یہ گناہ کی لعنت والے نکو بنو، ہرگز نکو بنو۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے روکھی سوکھی روٹی گزار کے زندگی گزارنا ہے تب بھی گزار لو، لیکن یہ محلوں کی، عالیشان عمارتوں کی، بریانیوں کی، دعوتوں کی خاطر حرام کام میں نکو پڑو۔ ایسے کام کرنے والے سب پہ لعنت ہے، اور ایسے کام کر کے گھر والوں کے اندر رحمت سکون کبھی آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا کام، یہ سب سود میں، بیاج میں ملوث ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا آج کا جو درس ہے، یہ درس صرف ایک بیان نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں یہ گناہ کو ختم کرنے کی بات ہے۔ اور میں اسی نیت سے اتنا زور دے کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ آپ یہ گناہ سے سچی توبہ کیجئے، اس کے بعد جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، دن تکلیف پریشانی ہوگی، لیکن گناہوں کی زندگی کی عیاشی سے ایمان کی اچھی زندگی کرنا بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے اس گناہ سے توبہ کیجئے، چھوڑیں گے گناہ کو انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو دنیا کی زندگی میں کم سرس ہو تو بھی برداشت کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ گناہ میں پڑنے سے اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے اگر کوئی مسلمان بھائی بہن انجانے میں یہ گناہ میں ملوث تھے یا ملوث ہیں، اے اللہ معلوم ہونے کے بعد اس گناہ سے رمضان میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اس گناہ سے بچنے کی سچی نیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری دعا ہے جو سچی نیت کرتا ہے اس کی زندگی سے پریشانیوں اور بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں اور سہولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ لعنت والے گناہ سے ہمیں مرتے دم تک بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔